دوستو، کبھی کبھی رشتے اپنے روایتی دائرے سے نکل کر ایسی سرحدیں پار کر لیتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ کچھ رشتے ہمارے معاشرے میں مقدس مانے جاتے ہیں، جیسے جیجا اور سالی کا رشتہ، جس میں شرارتیں ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ اگر یہی رشتہ جب حد پار کرنے لگ جائے تو سماج کا اعتبار، خاندان کی عزت، سب کچھ ریت کی دیوار کی طرح بہنے لگ جاتی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ صرف ایک عورت کی درد کی داستان ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کو سب کچھ ہار کر خود کو بچانا پڑتا ہے۔ یہ کہانی ہے رامپور کے اتر پردیش کی، جہاں ایک عورت نے اپنی بہن کا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں تھما کر کہا، جا جی لو اپنی زندگی۔ مگر اس فیصلے کے پیچھے جو درد، جو طوفان اور جو راز چھپے تھے، وہ سب آپ جانیں گے تو آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اگر آپ کو ایسی ہی سچی، درد بھری اور سسپینس سے بھرپور کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستوں، رامپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں شازیہ نام کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی فراز نام کے ایک نوجوان سے۔ شادی کو بمشکل 1 سال ہوا تھا اور شازیہ سمجھتی تھی کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن فراز بدلنے لگا تھا۔ باتوں میں وہ چاشنی نہیں تھی، نہ نظروں میں وہ خلوص، نہ لمس میں وہ اپنائیت۔ شازیہ نے اسے روکا، سمجھایا، محبت سے باتیں کی، مگر فراز ہر بار بس تھکا ہوا کہہ کر بات ٹال دیتا۔ پھر آیا وہ لمحہ جب شازیہ نے اپنی چھوٹی بہن نایاب کو فراز کے ساتھ اکیلے بند کمرے میں دیکھا۔ سانسیں تھم گئی، دل کی دھڑکنیں ویران ہو گئی۔ پوچھا تو جواب ملا، آپی جیجا میرے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنی بے عزتی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ سب کچھ شازیہ کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ پھر کچھ لمحے خاموش اور پھر ایک جملہ، اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری خوشی اسی میں ہے تو جاؤ تم دونوں جی لو اپنی زندگی۔ شازیہ نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا، شوہر کے ہاتھ میں تھمایا اور خود بغیر کچھ کہے گھر چھوڑ دیا۔ جب وہ اپنے مائکے پہنچی تو والدین حیران رہ گئے۔ جب حقیقت جانی تو باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ماں نے بین کرنا شروع کر دیا۔ رات ہی رات پورا خاندان تھانے پہنچا۔ پولیس کو واقعے کی تفصیل دی گئی۔ پولیس نے جیجا کے گھر میں دبش دی، مگر فراز اور نایاب دونوں ہی گھر سے غائب تھے۔ نایاب کو فون پر بلایا گیا، وہ آئی اور صاف صاف الفاظ میں بولی، میں بالغ ہوں، مجھے کسی نے بہکایا نہیں، میں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ پولیس نے معاملہ فیملی کورٹ میں چھوڑ دیا، مگر قصبے میں بات پھیل گئی۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ، آپی نے خود شوہر بہن کے حوالے کیا۔ شازیہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ ماں باپ بات کرتے مگر وہ سنتی نہیں۔ دل میں ایک ہی سوال، کیا میری محبت کمزور تھی یا ان کا لالچ زیادہ تھا؟ یادیں آتی رہی، پہلا پیار، پہلا ہاتھ پکڑنا، پہلی شب اور آج اکیلا پن۔ کچھ مہینے گزرے، فراز اور نایاب نے کورٹ میرج کر لی، مگر محبت سے زیادہ بدنامی ان کے ساتھ ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ فراز کو لگا وہ دھوکہ کھا گیا، نایاب کو لگا چیچا بدل گیا۔ ایک دن خبر آئی، نایاب میکے لوٹ آئی ہے اور فراز لاپتہ ہے۔ شازیہ نے ایک دن دروازہ کھولا تو نایاب سامنے تھی، آنسو، ندامت اور ایک جملہ، آپی مجھے معاف کر دو، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ شازیہ نے صرف اتنا کہا، جو رشتہ دھوکے سے شروع ہوا اس کا انجام کبھی خوشی نہیں ہو سکتا۔ رشتوں میں وفا سب کچھ ہے، کبھی کبھار محبت کا لبادہ اور ایک خود غرضی، ہرس اور ہوس سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ اس کہانی سے ایک ہی سبق ملتا ہے، جس دل میں سچ نہ ہو وہاں رشتہ نہیں پنپتا، اور جو رشتہ مجبوری سے جڑا ہو وہ ایک دن خود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ در حقیقت یہ کہانی نہیں، یہ ہماری زندگی کی، ہمارے سماج کی اور ہمارے معاشرے کی اور ہمارے گھروں کی وہ سچائیاں ہیں جو اگر ٹٹولیں گے آس پاس تو ایسی ہزاروں کہانیاں آپ کو مل جائے گی۔ یہ کہانیاں آپ لوگوں کے لیے سبق آموز ہے، اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔